کہ ایک نوجوان تھا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ منڈی میں بازار میں فروخت ہو رہا تھا، بک رہا تھا، اس کا مالک اسے بیچ رہا ہے۔ آواز لگائی، کچھ درہم طے ہوئے، خریدنے والے نے خریدا تو جو بندہ خرید رہا ہے غلام نے اس سے کہا کہ آپ مجھے خرید رہے ہیں، میں آپ کی ملکیت میں آ جاؤں گا، لیکن شرط ہے میرے کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو پورا کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بکوں گا، ورنہ نہیں۔ اب یہ اپنے آپ میں پہلا اسٹیٹس ہے جب بکنے والا شرطیں لگائے۔ شرطیں کون لگاتا ہے؟ بولے کون لگاتا ہے؟ یہاں شرط کون لگا رہا ہے؟ جب مال میں کمی نہیں ہوتی تو پھر آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ بیچتا ہے۔ خوشامد کون کرتا ہے؟ کھوٹ ہوتی ہے، کھوٹ ہو وہ جھکے گا دائیں بائیں، حضرت دیکھ لیجئے کہ نہیں بھائی کیا مطلب ہے، آپ کھڑے رہیے، دنیا آپ کی خریدار ہے نا۔ دکان میں سودا ہونا چاہیے، جب آپ کی دکان میں سودا ہے تو پھر دنیا آپ کی خریدار ہے۔ چنانچہ جو بندہ خریدنے آیا تھا اس نے کہا اچھا آپ کی شرطیں ہیں؟ بولے ہاں میری شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی بتاؤ، ہم تو ضرورت مند ہیں۔ تو اس نے پہلی شرط، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے۔ پہلی شرط، میرے رب کا بلاوا آئے گا تو آپ نہیں کہیں گے کہ مسجد نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لعنت ہے ایسی جاب پر، ایسی ملازمت پر جو آپ کو فرض نماز کے لیے موقع نہ دے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے وقت سے سمجھوتا کرتے ہیں، آپ گھما پھرا کے مسئلے بتا کے، احوال بتا کے، کمزوری بتا کے، مشکل بتا کے علماء سے رخصت لے لیتے ہیں۔ حضرت مسجد بہت دور ہے، حضرت یہ ہو گیا، حضرت وہ ہو گیا۔ کسی سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ جس رب نے روزی دی ہے، کیا اس رب کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے یہ آلس پنا نہیں ہے، یہ سستی نہیں ہے؟ اتنی فرصت بندے کے پاس نہیں ہے، کیا کرے گا آدمی؟ باہر کیف اس نے کہا آپ مجھے فرض نماز کے وقت پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کا کام صرف دن میں کروں گا، رات میں آپ مجھے آزاد رکھیں گے۔ غلام ہوں، دن رات کا غلام ہوں، لیکن کام کب کروں گا؟ دن میں، رات میں کام نہیں کروں گا۔ تیسری شرط، آپ مجھے اپنے مکان میں الگ کمرہ رہنے کے لیے دیں گے جس میں کسی دوسرے بندے کا انٹرفیئر نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کی اور گھر لے جا کر غلام سے کہا تم خود ہی دیکھ لو کون سا کمرہ تمہیں لینا ہے۔ آئے ہائے، کون سا کمرہ تمہیں لینا ہے؟ تو اس کے یہاں جو اچھے اچھے کمرے تھے اس نے ان سب کو ریجیکٹ کیا۔ ایک ایسا کمرہ جو مرمت مانگ رہا تھا، جو مرمت مانگ رہا تھا، یہاں سے بھی ٹپک رہا ہے، یہاں سے بھی ٹپک رہا ہے، اس کی جو ہے پینٹ کی پپڑیاں بن کے اتر گئی ہیں، عجیب وحشت ناک کمرہ۔ اس کے مالک نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ہم تو سوچ رہے تھے کوئی چوند والا کمرہ آپ اپنے لیے طے کر کے، نہیں، عجیب بات اس غلام نے کہی۔ جب اس کے مالک نے یہ کہا اس خراب کمرے کا کیا کرو گے؟ آئے ہائے، تو غلام نے جواب میں کہا اللہ کے یہاں یہ خراب اور ویران کمرہ کسی باغیچے سے کم نہیں، آپ ہی کو تو دکھ رہا ہے نا یہ خراب ہے۔ ارے بھائی میں اپنے رب کو یہاں ذرا آزادی کے ساتھ یاد کروں گا، میرا مالک ہوگا، میں ہوں گا، ویران کمرہ ہے، کوئی آئے گا نہیں، ڈسٹرب نہیں کرے گا، ذرا چاندنیاں ہیں، لائٹیں ہیں اور بہترین جو ہے کمرے میں جو ہے ٹھیک ٹھاک انتظامات ہیں، سب آئیں گے، سب کی توجہ ہوگی، اس ویران کمرے کی طرف تو کوئی آئے گا ہی نہیں نا، اس لیے بندہ آزاد ہو کر اپنے رب کو یاد کرے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ غلام دن میں مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کے حضور جا کے کہتا میرے مالک اگر یہ ملازمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں دن میں بھی آپ کو اسی طرح یاد کیا کرتا جس طرح میں رات میں آپ کے حضور کھڑا ہوتا۔ اس غلام کا جو مالک تھا اس نے ایک دن اپنی بیوی کو یہ کہا ذرا دیکھے تو صحیح کرتا کیا ہے، میٹر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو دروازہ بند ہے، لائٹیں آف ہیں، اس نے جھروکوں سے جھانک کے دیکھا یہ بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، آخری پہر اللہ کے حضور لگا ہوا ہے
परवरदिगार से मांग रहा है। इसकी बीवी के दिल में बहुत कदर व मंजिलत पैदा हो गई। सुबह हुई तो इस नौजवान के मालिक ने इससे कहा कि मेरी बीवी कुछ कहना चाहती है। उसने कहा कहो क्या बात है? तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने इबादत गुजार हो, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हारी रातें मुसल्लों पे गुजरती हैं, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम अल्लाह के अच्छे बंदे हो, हम तुम्हें हरगिज गुलाम नहीं रख सकते, हम तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद करते हैं। उस नौजवान ने कहा, आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, मौला आज तक ये राज था, तू जानता था, मैं जानता था, अब ये किसी और पर फाश हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, तेरे हुजूर हाजिरी की इजाजत चाहता हूं। एक चीख मारी और रब के हुजूर जा मालिक हकीकी से जा मिला। कभी उम्मत के जवान